اور مخصوصاً آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ موت کی خبر ہے کہ تقریباً ابھی تک 1000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور جو مسلمان ان شہداء کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم زندہ ہیں. کچھ لوگ جب رسول کے سامنے سے آ رہے تھے، نبی نے فرمایا یہ زندہ لاشیں ہیں جو چل رہی ہیں. اسلام میں حیات کا تصور ہو رہا ہے. اگر حیات حیوانی گزارنی ہے تو کئی بلیاں، کئی کتے اور کئی کبوتر اور کئی حیوانات آپ کی فضاؤں میں اور آپ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. اس کو زندگی نہیں بولتے، اس کو حیات جسمانی بولتے ہیں. فرمایا زندہ وہ ہے جس کا ضمیر زندہ ہو، زندہ وہ ہے جو اپنے ضمیر کے آواز پہ لبیک کہے. کئی بار ہمیں 2 موتیں آتی ہیں. ایک موت جو ہم خود کو دیتے ہیں اپنے ضمیر کو مردہ کر کے. تبھی فرمائے موت قبل ان تموت، اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے خود کو موت دو. کیا مطلب؟ کبھی کبھی موت معنی زندگی میں بھی آتی ہے، کیونکہ موت سوئے ہوئے آدمی کو جگانے کا بھی نام ہے. معصوم فرماتے موت قبل ان تموت، اس سے پہلے کہ تمہاری روح کو نکال کے تجھے زندہ کیا جائے تو خود کو کیا کر دے؟ زندہ کر دے. اگر دنیا میں اتنے مسلمان ہیں اور تماشا دیکھیں کہ ہزاروں مسلمانوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین کو مارا جا رہا ہے، اور کچھ مسلم ممالک یہ بولیں کہ ہم اتنا پیسہ دے دیں گے. تھے ہمارے اندر بھی کچھ ایسے شیعہ جو کہتے تھے مولانا امام زمانہ آئیں گے، ہم فنڈنگ بڑی کریں گے، لڑیں گے نہیں. مولا کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، ہم پیسے تو ضرور دیں گے، لیکن میدان جہاد میں جانا مولانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم بزنس اچھا کر لیتے ہیں لیکن تلوار کون اٹھائے؟ ہم دکان پہ بیٹھنا تو جانتے ہیں لیکن سختیاں کون برداشت کرے؟ تو آج ویسے ہی مسلمان جو کہیں کہ ہم $2 کروڑ تو دے دیں گے لیکن ان کی مدد کیسے کریں؟ اور پھر امیر المومنین کا وہی جملہ یاد آتا ہے کہ باطل جب اپنے باطل پر اتنی مضبوطی سے کھڑا ہے، اے مسلم تو اپنے حق پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ان کے 600-700 لوگ مارے جاتے ہیں اور امریکہ کا وزیر خارجہ وفا ہے نا، ایسی وفا مسلمانوں میں پائی جائے. پھر کہے کہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے، پھر مسلمان کہیں کہ ہم ذلتوں کا شکار کیوں ہیں. یہ مسلم نہیں، یہ مردہ لاشیں ہیں جو کلمہ پڑھ کے اعلان اسلام کرتے ہیں اور اعلان مسلمانی کرتے ہیں. کہ اس کا وزیر خارجہ فوراً پہنچ جاتا ہے اسرائیل میں، اور ابھی ان کی الیکشن کی کیمپین چل رہی ہے، اور اپنی کیمپین میں ٹرمپ بھی یہ بولے کہ مجھ سے بہتر کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا جو اسرائیل کا دفاع کرے. تو یہ باطل اپنے باطل کی حمایت میں کس طرح کھڑا ہے کہ اپنا اسلحہ بھی بھیجے، اپنے فوجی بھی بھیجے، اپنے جہاز بھی بھیجے، اور ایک طرف دوسری امت مسلمہ کے پورا پاکستان کرکٹ پہ لگا ہوا ہے کہ ہماری ٹیم نے چھکے کتنے مارے اور 4 کتنے مارے. تمہاری ایک میچ میں اتنی رنز نہیں بنتی جتنے وہ اپنے بموں سے مسلمانوں کو مار دیتا ہے. یہ مردہ ضمیروں کی مثال ہے کہ کس حال میں یہ مسلمان میچ دیکھ سکتا ہے اور تالیاں بجا سکتا ہے اور خوش ہو سکتا ہے. کہ امیر المومنین یہ فرمایا اگر کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے پازیب اتارے جائیں ظلم کر کے، اور اگر کوئی یہ سن کے مر جائے تو وہ گویا شہادت کی موت مر گیا ہے. یہ نہیں کہ صرف انسان میدان جہاد میں جا کے لڑے، کم از کم وہ درد تو اس کے وجود میں موجود ہو. اور جب درد ہوتا ہے تو بندہ خوشیاں نہیں مناتا، جب درد ہوتا ہے تو بندہ بھنگڑے نہیں ڈالتا. اور آج پورے ملک میں، اور آپ میڈیا کو اٹھائیں، ایک طوفان یہ ہے کہ ایک پچھلا کرپٹ سیاستدان ملک میں کب آئے گا اور اس کا استقبال کیسے کیا جانا ہے. اور یہ جان بوجھ کے آپ کے ذہنوں کو اس طرف سے ہٹایا جاتا ہے. یہاں تو بڑی تیاریاں کی جا رہی تھی اس ملک کو کیسے ایکسیپٹ کیا جائے گا. یہ تو اچانک سمجھیں کہ ان کے بنے بنائے پلان پہ کسی نے پانی پھیر دیا ہے کہ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ کالک اپنے منہ پہ کیسے ملیں گے کہ جنہوں نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا. تو کبھی کبھی بڑے بڑے سانحے انسان کے بیدار ہونے کو چیک کیا جاتا ہے کہ کون سی امتیں بیدار ہیں اور کون سی امتیں سو رہی ہیں. آج پوری امت مسلمہ ایک زندہ لاش کی مثال بنی ہوئی ہے کہ جب وہ اپنے باطل کی سپورٹ کے لیے اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، داد دینی چاہیے. امیر المومنین کہتے تھے میرا ان کا 1 اور میرے 10، اتنی وفا کرتے تھے وہ امیر شام سے. لیکن یہاں امیر المومنین جیسا امام کھڑا رہے اور حکم جہاد دے. مولا علی پہ 10 سوال کرتے تھے، کبھی بہانے کے علی اب سردی ہے، کبھی بہانے کے علی اب گرمی ہے، کبھی بہانے کے علی ہمارے بچے بیمار ہیں. لیکن وہ آرڈر دیتا تھا اور حکم دیتا تھا، وہ باطل پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آج یہ زندہ مثال ہے کہ اسلامی معاشرہ مردہ ہو چکا ہے، اسلامی حکمران مردہ ہو چکے ہیں. کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ صرف ایک نعرہ ہے اور سلوگنز ہیں. زندہ ضمیر ہمیشہ
امام حسین کا جملہ ہے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، فرمایا وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا جس کے اندر ضمیر بیدار نہ ہو، اور بیداری ضمیر کی نشانی یہ ہے، خود فلسفہ کربلا یہ ہے کہ کونوا للظالم خصما، کوئی بھی ظالم ہو، کسی بھی مکتب اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، تیرا اپنا ہو یا غیر ہو، فرمایا خصما، خصومت رکھو، دشمنی رکھو، اس ظالم کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرو، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، مظلوم کسی بھی قوم کا ہو، اس کے لیے تمہارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ احساس ہمدردی ہونی چاہیے، احساس مدد ہونا چاہیے۔ جب یہ بیداری تمہارے وجود میں ہوگی تو تو حقیقت میں کیا ہے؟ کربلائی ہے۔ آج واقعاً پوری دنیا سوئی رہی، اور حقیقت میں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے وہ وہی تھے جو علی بن ابی طالب کو ماننے والے تھے۔ ایک طرف وہاں سے انہوں نے سفر کیا ان کے وزیر خارجہ نے، اور یہاں سے ایران نے اعلان کیا کہ ہم اپنا وزیر خارجہ بھی بھیج رہے ہیں لبنان کی طرف، اور مختلف ممالک کا دورہ کریں گے۔ تو کبھی کبھی یہ امتحانات، خدا عزت کیسے دے گا؟ عزت تبھی ملتی ہے جب تو اپنی عزت کے کمانے کے لیے جاتا ہے۔ ذلتوں کا شکار خدا نہیں کرتا، ذلتوں کا شکار ہم خود ہوتے ہیں۔ ایک معاشرے میں کیا، ایک گلی میں کیا، ایک گھر میں کیا، ایک آفس میں کیا، یہ تیرا وجود ہے جو خود کو عزت دیتا ہے، یہ تیرا وجود ہے جو خود کو ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر زندگی اصولوں کی مبنا پہ گزارو گے تو ہمیشہ عزت ملے گی، اگر زندگی بغیر اصول کے گزارو گے، لالچ میں گزارو گے تو عزتیں نہیں ملیں گی۔ آج پاکستان ذلتوں کا شکار کیوں ہے؟ آج ہر دنیا کا ہر ملک حقارت سے کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی عزت نہیں کی، ہم نے اپنی قوم کی عزت نہیں کی، ہم نے اپنی عوام کی عزت نہیں کی، تو غیر آپ کی عزت کیسے کریں گے؟ آج آپ کے پاسپورٹ کی عزت کیا ہے؟ آج ایک پاکستانی کی غیر ملک ایئرپورٹ پہ عزت کیا ہے؟ کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی عزت خود نہیں کی۔ ارے جب دنیا میں تو اپنی عزت نہیں کرتا تو دوسرے ملکوں میں تیری عزت نہیں ہے، اور اگر تم نے زندگی میں اپنی عزت قائم نہیں رکھی تو قبر میں اللہ کے ملائک بھی تیری عزت نہیں کریں گے۔ عزت تبھی ہوتی ہے جب تو اپنی عزت نفس کو بچاتا ہے، عزت تبھی ہوتی ہے جب تو اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہی امام حسین کا پیغام تھا کہ سر حسین کٹا دے گا پر کبھی اصول پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اکبر شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، اصول پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بہنوں کے پردوں کو قربان کیا لیکن کبھی اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو زندگی ایسی گزارو کہ جب یہ پیغام آئے کہ دنیا سے جانا ہے تجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہر انسان اپنے گریبان میں اپنے نام اعمال کو دیکھ کے یہ بتا سکتا ہے کہ میں اپنی گزاری ہوئی زندگی سے راضی ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر تو اپنی گزاری ہوئی زندگی سے راضی ہے تو خدا بھی تجھ سے راضی ہے، اگر تو اپنی زندگی سے راضی نہیں ہے تو رب بھی تجھ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس ایک اصول اپنی زندگی میں یاد رکھیے، زندگی اگر اصولوں کی بنیاد پہ گزاری جائے، اصول کا مطلب کیا ہے کہ میں نے دوستیاں کس معیار پہ بنانی ہے، میں نے دشمنیاں کس معیار پہ بنانی ہے۔ مثلا ایک ملک میں اپنا دشمن سمجھوں، مثلا پاکستان انڈیا کو اپنا دشمن مانتا ہے، انڈیا پاکستان کو اپنا دشمن مانتا ہے، ایران مثلا اسرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے، اسرائیل ایران کو اپنا دشمن مانتا ہے، دبئی والوں نے کہا نہیں ہمارا دوست ہے، عمان نے کہا نہیں ہمارا دوست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان دوستی کر رہا ہے، دوسرا مسلمان دشمنی کر رہا ہے۔ پھر نچلی سطح پہ آ جائیں، آپ کا محلہ ہے، آپ کا ایک بھائی ایک بندے سے بات کرتا ہے، دوسرا بھائی کہتا نہیں میری اس سے نہیں بنتی، میں بات نہیں کروں گا۔ رشتہ داروں میں آ جائیں، یہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہی گھر کے 4 افراد ہیں، 2 افراد ایک بندے سے بات کرتے ہیں، 2 بات نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے میری ناراضگی کا معیار کیا ہے، میری دوستی کا معیار کیا ہے، میری محبت کا معیار کیا ہے، میری نفرت کا معیار کیا ہے۔ اب آئیے معاشرے میں کہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے دجال آئے گا۔ دجال کا مطلب کیا؟ ایک آنکھ والا، اس میں نے کئی مجالس پڑھی، ایک آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا معیار، یہ بندہ جو زندگی گزارے گا یہ کس کی آنکھ سے دنیا کو دیکھ کر فیصلے کرے گا؟ کیا حجت خدا کی آنکھ سے دیکھے گا، اللہ کی آنکھ سے دیکھے گا، عین اللہ سے دیکھے گا یا عین دجال سے دیکھے گا؟ اگر زندگی دجال کی دوربین کو دیکھ کے گزارنی ہے تو وہ زندگی کفر اور طاغوت کی زندگی ہے۔ اگر زندگی الہی آنکھ کو دیکھ کے گزارنی ہے وہ زندگی نورانی زندگی ہے۔ اب دجال کی زندگی کیا ہے؟ سیلفشنس کا تصور، مفاد کا تصور،
میرا فائدہ. کانٹریکٹ کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ مفادات. آج جنگ کیا ہے پاکستان؟ مفادات کی جنگ ہے. انٹرنل مفاد، ایکسٹرنل مفاد. فورن پالیسی کس بنیاد پہ بنائی جائے؟ کہا جاتا ہے مفاد کی بنیاد پہ بنائی جائے گی. کون ملک ہمیں پیسہ زیادہ دے گا، کون اسلحہ زیادہ دے گا، مفاد کی بنیاد پہ. دوستیاں مفاد کی بنیاد پہ. اب ایک بندے سے میں دوستی کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا جائے گا بندہ شرابی ہے، زانی ہے، جھوٹا ہے، دشمن اہل بیت ہے، سیکولر ہے، لبرل ہے. کس معیار کا کرنا؟ نہیں، بندہ پیسے والا ہے. دوستی کروں گا تو مال ملے گا، دوستی کروں گا تو کیا ہوگا؟ کانٹریکٹ زیادہ بنیں گے. دوستی کروں گا تو فائدے ہوں گے، معاشرے میں چلوں گا تو یہ مجھے سپورٹ کرے گا. مطلب دوستی کا معیار کیا بنا؟ یہ وہی دجالی آنکھ ہے کہ میں دوستیوں کا معیار، بیٹیوں کے رشتوں کا معیار، بیٹوں کی شادیوں کا معیار، میرے زندگی میں سلیکشن کا معیار، میری زندگی میں چناؤ کا معیار، میری زندگی میں الیکشن کا معیار کیا بنا؟ یہ وہ آنکھ ہے کہ تو کس بنیاد پہ چیزوں کو چنتا ہے. اگر دجالی آنکھ رکھتا ہے تو وہ سیلفشنس کا تصور ہے، وہ مفاد پرستی کا تصور ہے. اب میں نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اور اس ملک کو بچانے کے لیے اگر 10 ملکوں کو تباہ کرنا پڑے تو میں کر دوں گا. یہ وہی دجالی آنکھ ہے. اگر پورا افغانستان بھی تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، کیونکہ میں نے اپنے ملک کو بچانا ہے. عراق تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، میں نے اپنے ملک کو بچانا ہے. یہی سیلفشنس کا تصور کہ اسرائیل کہے کہ اگر 2 ملین غزہ میں رہنے والے مسلمان مرتے ہیں تو مر جائیں، کیونکہ اس نے میرا مارا ہے اور میں ایک کے بدلے میں 100 ماروں گا. یہ مفاد کا تصور ہے. لیکن اسلام کا تصور کیا ہے؟ جب جنگ کرو تو معیار رکھا کرو، جب جنگ کرو تو اصول رکھا کرو. فرمایا بھاگے ہوئے کو کبھی پیچھے سے وار نہ کیا کرو، کسی کی بستیوں کو اجاڑا نہ کرو، کسی کی کھیتوں کو اجاڑا نہ کرو. اسلام نے ایک معیار بنا دیے، لیکن آج دنیا میں کوئی معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ میری بقا اگر ہے تو پوری دنیا کو تباہ کرنا ہے تو کر دو. میرا گھر بچ جائے لیکن 10 گھروں کو آگ لگتی ہے تو آگ لگ جائے. وہی گیم جو پولیٹیکل پارٹیز کراچی میں یا پورے پاکستان میں کھیلتی ہیں. کبھی نیشنلزم کا پتا، کبھی لسانیت کا پتا کھیلا جاتا ہے. مطلب ہم بچ جائیں، ہمارا ووٹ بینک بن جائے، ہماری ویلیو بڑھ جائے. اور اس ویلیو کو بڑھانے کے لیے اگر میں نے 10 لوگ مروانے بھی ہیں تو یہ بعض اوقات اپنے بندے بھی مروا دیتے ہیں. مظلوم بننے کے لیے اپنے بندے مروا دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں ہماری کیا بنے؟ ویلیو بنے. یہ وہی سیلفشنس کا تصور ہے. لیکن حسین نے کربلا میں سر کٹا دیا، اپنے مفاد کے لیے نہیں، دین خدا کے لیے. زینب نے چادر قربان کر دی اپنے مفاد کے. اپنا نقصان ہے نا، فائدہ تو نہیں ہو رہا. کس کے لیے؟ دین خدا کے لیے. کیونکہ وہ کس آنکھ سے دیکھ رہے تھے؟ اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے. وہ نظام الہی کی بنیاد پہ دیکھ رہے تھے. اپنا اسد جو ہے سیریا کا پریزیڈنٹ جو ہے، اس کو آفر دی گئی باقاعدہ کہ جاؤ ایران کو پیغام دو کہ اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کر دیں تو ہم پورے خطے کا کنگ بنائیں گے، جس طرح شاہ ایران پورے مڈل ایسٹ کے کنگ تھا. اب جتنی بھی اس زمانے میں سیاستدانوں کی شادیاں دیکھیں گے، شاہ ایران کی شادی مصر سے، اس وقت بھٹو فیملی میں ایران سے. یعنی ہر بندہ یہ چاہتا تھا یا اپنی بیٹی دیں یا وہاں سے کسی کو لیں. کیونکہ جس طرح آج سعودی عرب ہے، ہر بندہ کنگ خاندان سے کچھ چیز لینا چاہتا ہے، ابو ظبی سے رشتے کرنا چاہتا ہے. کیونکہ مڈل ایسٹ کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ پاور اس ملک کو دیا جائے گا، کہ پورا پاور آپ کو دیں گے، پورے خطے میں آپ کی طاقت ہوگی، آپ کا مذہب، آپ کا فرقہ حاوی ہو جائے گا. جس طرح ایک فرقے کو پوری فیسلٹیز دی گئی، وہ فرقہ بڑھتا گیا، حالانکہ کم تعداد میں تھے، لیکن آپ دیکھیں کئی ملکوں میں اس فرقے کو بڑھایا گیا، فیسلٹیٹ کیا گیا کہ آپ کو بھی کریں گے، بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں مان جاؤ. کبھی آپ کا کیا جاتا ہے؟ وہ تو شیعہ ہیں نہیں، ان کی آپ سے بنتی نہیں، آپ اسے ہمیں مان لو، پورے خطے میں آپ کو پورا پاور دیا جائے گا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر ہمارے ملک پہ مسائل آتے ہیں آ جائیں، ہم حسینی ہیں، مذہبی اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. کتنا آدمی بڑھتا، یہ سارے سینکشنز. کئی ایسے نیشنلسٹ ایرانی ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. بھئی ہمارا کیا جائے، پیسے ہم کمائیں اور تم مدد دوسروں کی کرتے ہو. ملک ہمارا، ریزروز ہمارے، کمائی ہماری، دولت ہماری، معادن ہمارے. لیکن آپ کسی غیر کی مدد کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرو، کسی غیر کی مدد کے لیے نعرہ لگاؤ اور سارے ملک پہ سینکشن لگ جائے، پوری قوم مشکلات کا کیا ہو جائے؟ شکار ہو جائے. لیکن جو اوپر بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں. امام حسین کا ایک اصول ہے، کونوا للظالم خصما وللمظلوم ہونا. کچھ بھی ہو جائے،
اگر نعرہ لگا ہے حکومت مہدی کا، اگر نعرہ لگا ہے کہ ہم امام زمانہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا کردار بھی تو بتائے نا کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ اور دیکھیے آج خدا نے پوری دنیا میں یہ شرف ہے نا، یہ عزت ہے نا کہ طاقت والے، دولت والے آج خاموش ہیں، لیکن جو قلت میں ہیں لیکن وہ پھر بھی مظلوم کی صدا کے لیے آواز کو کیا کر رہے ہیں؟ بلند کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یمنیوں نے آواز دی کہ ہم تیار ہیں، ایران نے کہا ہم تیار ہیں، لبنانیوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، عراقیوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ یعنی جن چاروں جگہ سے آواز آ رہی تھی، چاروں کے چاروں حیدر کرار کے ماننے والے تھے۔ یہی وہ درس کربلا ہے کہ دیکھو تم زندہ قوموں میں سے گنے جاتے ہو، یہ زندگی کی نشانی ہے، یہ وہ عزت ہے جو خدا نے آپ لوگوں کو عطا کی ہے کہ تم ہو جو نشانی بیداری ہو، تم لوگ ہو جو آج بھی، یعنی آج پوری امت مسلمہ میں اگر کسی پہ ظلم ہو وہ امید کس سے رکھتا ہے؟ امیر المومنین کے ماننے والوں سے رکھتا ہے کہ واقعاً اگر کوئی آئے گا ہماری مدد کے لیے یہ آئے گا۔ اور مجلس کا مقصد بھی یہی تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایک واقع کربلا ہے، ایک واقع کربلا ہے، ایک مصیبت جناب سکینہ ہے، جناب علی اصغر ہے، جناب علی اکبر ہے، لیکن ہر مجلس میں اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس فرش عزا پہ کون سا وہ جوان ہے، کون سا مومن ہے جس نے شہادت علی اکبر نہیں سنی؟ سب نے سنی ہوئی۔ کون سا وہ مومن اور مومنہ ہے جس نے جناب سکینہ کی مظلومیت نہیں سنی؟ سب کو پتا ہے۔ بار بار کیوں بتایا جاتا ہے؟ تاکہ سوئے ہوئے دل کو پھر کیا کیا جائے؟ بیدار کیا جائے۔ مجلس حسین کبھی بھی آپ کے دلوں کو پتھر بننے نہیں دیتی، یہ ذکر مصیبت آپ کے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ دل جب موم ہوتا ہے تو آنکھوں سے کیا آتے ہیں؟ آنسو آتے ہیں۔ آپ ایک اپنا امام دکھائیے جو نہ رویا ہو، اب وہ رونا چاہے غم امام حسین میں ہو، وہ رونا چاہے مناجات پروردگار عالم میں ہو، وہ دعائے کمیل پڑھ کے روئیں، صحیف سجادیہ پڑھ کے روئیں، دعائے عرفہ پڑھ کے روئیں، مناجات امیر المومنین پڑھ کے روئیں، دعائے خمس عشر پڑھ کے روئیں۔ یہ ساری دعائیں کس کے لیے ہیں؟ کہ بندے کا دل کیا ہو جائے؟ نرم ہو جائے۔ کہ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ دعائے عرفہ پڑھتے پڑھتے امام حسین وہ کیفیت طاری ہوئی کہ امام کے محاسن پہ آنسو جاری تھے، اور یہاں تک کہ مولا سجدے میں گر گئے، اور فرمایا جب سجدے سے سر اٹھایا تو جس مٹی پہ سجدہ کیا تھا وہ پوری مٹی آقا کے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی۔ یہی کیفیت امام زین العابدین کی، یہی کیفیت جناب کمیل بتاتے امیر المومنین کی کہ پوری رات کنویں میں سر ڈال کے علی مناجات امیر المومنین پڑھتے تھے، مولائی یا مولائی کیف ادعوک وانا انا۔ کس کو علی مولا کر رہا ہے؟ اپنے پروردگار عالم۔ تو فرمایا دلوں کو کبھی سخت ہونے نہیں دینا۔ نماز کی کیفیت بتائے مومن، اگر نماز پڑھو تو کوشش کرو رقت بھری آواز میں پڑھو تاکہ تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دل کبھی پتھر نہ بنے۔ دل جب نرم ہوتا ہے تو پھر مظلوم کی آواز کے لیے صدا بلند کرتا ہے۔ لیکن جس معاشرے کے دل پتھر ہو جائیں، ایک وقت تھا پاکستان میں کراچی میں ڈیلی 8-9 لاشیں گری کرتی تھی، تو کوئی لاہور کا بندہ، کوئی پشاور کا بندہ، کوئی فیصل آباد کا سنتا تھا 9 لوگ مر گئے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، لیکن کراچی والے کو بتایا جاتا تھا 9 مر گئے، کہتے اچھا 9 مرے، ہم نے سوچا آج 17 مریں گے۔ کبھی بم بلاسٹ ہوتا تھا 20 مر گئے، پھر 40 مر گئے، پھر 200 مر گئے، تو خبر سن سن کے دل کیا ہو چکے تھے؟ سن ہو چکے تھے۔ اب پرواہ نہیں 200 مرے مر گئے، عید میلاد النبی پہ 100 سے زیادہ لوگ مر گئے، جوں کی توں تک نہیں ہوئی پاکستانیوں کو، دل کیا ہو چکے ہیں؟ پتھر ہو چکے ہیں۔ اٹلی یا فرانس میں ایک جوان کو پولیس نے مار دیا، ایک جوان کو، پورے ملک میں ہنگامے ہو گئے کہ پولیس نے غلطی سے ایک جوان کو مارا ہے۔ یہاں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لوگ مار دیے جاتے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ معاشرہ افسوس سے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ایک مردہ معاشرہ ہے۔ لوگ مر جائیں پرواہ نہیں، عزتیں لٹ جائیں پرواہ نہیں۔ یہ زندہ دل بندہ حسینی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ظلم سن کے راتوں کو روئیں، کتنے لوگ ہیں جو مظلوم کی آواز سن کے روئیں۔ یہ رونا بتاتا ہے کہ بندہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ امام حسین اپنی مجلس میں بلا کے تیرے دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں کہ زندہ ہوگے تو حسینی رہو گے۔ مردہ انسان اس معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں۔ فرما دل میں درد پیدا کرو، مظلوم کی آواز کے لیے آواز اٹھایا کرو۔ مجھے نہیں پتا کراچی میں کوئی ریلی نکلی کہ نہیں، اگر مظلوموں کی حمایت میں سب سے بڑی ریلی نکلنی چاہیے تو وہ اہل بیت کے ماننے والوں کی آواز ہونی چاہیے۔
اگر ہم عاشورہ کا جلوس نکالیں، 40 کا جلوس، وہ ٹریننگ دے رہے ہیں امام حسین آپ کو کہ آج سے 1000 سال پہلے جو ظلم ہوا تھا اس ظلم اور بربریت کے خلاف تم کیا نکال رہے ہو؟ جلوس نکالے. تو یہ ٹریننگ ہے کہ آج بھی اگر ظلم ہو تو تمہارا ضمیر کیا ہونا چاہیے؟ بیدار ہونا چاہیے. تو فرمایا آنسو گریا یہ نشانی ہے کہ بندہ بیدار ہے. تبھی فرمایا جو بندہ سنگ دل ہو وہ کم روتا ہے، جس کا دل نرم ہو وہ زیادہ روتا ہے.